لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں، جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے، آدھی ایک کی ہو گئی، آدھی ایک کی، تو 2 حصے ہو گئے۔ 3 آدمی گائے لے کر آئے، 1/3 ایک کی، 1/3 ایک کی، 1/3۔ اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا، بیچ والا، پوری گائے میں 1/3۔ 4 آدمی گائے لے کر آئے، یہ ایک آدمی لے کر آیا، 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے، ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے، ایک 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا، ایک 3 حصے لے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں، 6 برابر حصے کر لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو، گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں، گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے، وہ تول کے کرنا ضروری ہے، اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے، چاہے سارے راضی بھی ہوں، کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے۔ ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی، کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا، کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا، اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا۔ تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے، ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ربا ہے، سود ہے۔ اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں، کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس کی۔ یہ سودی احکام ہے، سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا، سمجھا دوں گا بیٹھ کے، ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی، ذبح ہوگی، 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اس کو، 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی، سمجھتے ہو؟ اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں، 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا، تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو۔ مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے، جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا، لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ، تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا، ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی۔ تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا۔ ہیلے کی 2 قسمیں، ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے، ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے۔ آج کل بعض اسکالرز ایسے آگے کہ نہیں ہیلے اسلام میں جائز نہیں، تو ہیلا تدبیر کے معنی میں، کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے، سمجھ